حضرت خالد بن ولید نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلامی لشکروں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کی۔ آپ شروع سے ہی ایک جرنیل تھے، جنگی حکمت عملیوں میں اتنی مہارت رکھتے کہ سامنے والی فوج کو مشکلات میں مبتلا کر ڈالتے۔ ہر وقت جنگی حالت میں رہنے والے اور شہادت کی شدید خواہش کو دل میں بسا کر رکھنے والے حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ اسلام کی دشمنی چھوڑ کر مسلمان کیسے ہوئے اور آپ کی تلواروں کا وزن کتنا تھا؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو جنگ احد میں بھی شدید نقصان پہنچایا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کی واپسی احد پہاڑی کی طرف ہوئی۔ اس افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احد پہاڑی پر چڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت خالد بن ولید ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے، مگر پھر بھی حضور انہیں بہت پسند فرماتے۔ جب بھی اس دلیر جرنیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف ہوئی تو آپ فرماتے، جس شخص میں یہ خصوصیات ہوئیں وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا، اسی طرح خالد بن ولید کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کا اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں واپس آتا تو میرا دل میرا ساتھ نہ دیتا۔ میرا دل بار بار یہ کہہ اٹھتا، تم جتنی جنگیں جیتو، ڈھیروں فتوحات حاصل کرو، لیکن آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ میں جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، حضور پہلے ہی سمجھ جاتے۔ میرا دل اسی وقت اس بات کو تسلیم کر گیا کہ حضور کی حفاظت کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے۔ اسی چیز نے خالد بن ولید کا دل اسلام کی جانب موڑا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ آپ کے عمرہ ادا کرنے کے بعد جب آپ نے خالد بن ولید کا دریافت کیا تو بعد میں مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ میرا بھائی ولید بن ولید جو حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اے خالد بن ولید، تیری عقل جو اتنی شہرت حاصل کر گئی، میں اس بات پر حیران ہوں کہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا، خالد کہاں ہے؟ اور آپ نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے مذہب سے بے خبر و ناداں ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد اسلام میں داخل ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد میں ساتھ دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا اور ہم اسے دوسروں پر مقدم رکھتے۔ ولید بن ولید نے مزید لکھا، میرے بھائی ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، جو مقامات آپ سے فوت ہوئے اسلام میں داخل ہو کر ان کی تلافی کر لیں۔ خالد بن ولید نے جب بھائی کا خط پایا تو اس میں اپنے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھا۔ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تڑپ پیدا ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح میں نے جب اپنی اونٹنی کو تیار کیا تو عثمان بن طلحہ کو بھی اطلاع بھیجی، کیونکہ وہ آپ کے دوست تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کی حامی بھر لی، مگر کہا کہ ہم مکہ سے الگ الگ باہر نکلیں گے اور مقام یا حج پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ میدان ہدا پر ان دونوں کا سامنا عمرو بن عاص سے ہوا، وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ پاک کی جانب سفر کر رہے تھے۔ اس طرح یہ قافلہ مشرف با اسلام ہونے، جس میں 2 جرنیل اور 1 سپہ سالار تھے، مدینے کی جانب نکل پڑے۔ مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہونے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کی اطلاع دی گئی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ ولید بن ولید جو کہ خالد بن ولید کے بھائی تھے، جلدی سے گئے اس قافلے کی جانب اور جا کر خالد بن ولید کو کہا، جلدی چلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے آنے کی خبر موصول ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہیں۔ خالد بن ولید دل بے قرار کو قرار دینے کے لیے لبکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خندہ پیشانی سے سلام سننے کے بعد حضرت خالد بن ولید کہہ اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد آپ نے عہد نبوت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مختلف معرکوں کے اندر لشکر اسلام کی قیادت کی۔ جنگ موتا میں آپ کی جنگی مہارات سامنے آئی۔
جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جعفر طیار جیسے عظیم سپہ سالار جام شہادت نوش کر گئے تو اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی، اور اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ بالآخر ایک حضرت خالد کے ہاتھ میں بچ جانے والی ایک واحد یمنی تلوار ہی بچی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں تلواریں 70 کلو وزنی تھیں، جنہیں آپ دونوں ہاتھوں سے استعمال کرتے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید پر خاص نگاہ کرم فرمائی گئی۔ سیف اللہ کا خطاب بھی آپ ہی کو عطا کیا گیا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہمیشہ اپنی تلواروں کو صرف دین حق کی سربلندی کے لیے ہی ننگا رکھتے۔ انسان دشمن کے خلاف ہی جہاد بلند کرتے رہے، بلکہ انہوں نے اس چڑیل کو بھی 2 ٹکڑے کیا جس نے عزا بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اب ان بتوں کو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکا گیا تو دور ہی گاؤں دیہاتوں میں ان بتوں کو ماننے والوں نے دوبارہ وہی کام یعنی ان کی پوجا پرستی شروع کر دی۔ مندر میں چڑھاوے منتے وغیرہ شروع کر دی اور اس بت کو ماننے والوں میں دن بدن تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ ان بت پرستوں میں لات و منات اور عزا کو خاص مقام دیا جاتا، لیکن لات و منات کی نسبت بت پرستوں کی نظر میں جسے زیادہ مقام دیا جاتا وہ عزا بت تھا، کہ بولنے کی اصل وجہ وہ چڑیل تھی جو بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کرتی۔ 25ویں رمضان المبارک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ خالد بن ولید تم جاؤ اور اس جاؤ جو مندر کے قریب درخت تھا اسے کاٹ کر لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس درخت کو کاٹ کر لائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا درخت کاٹتے وقت کوئی واقعہ رونما ہوا تو آپ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا دوسرا درخت کاٹ کر لاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا درخت کاٹ کر لے گئے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ گئے۔ جب تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم ہوا تو بوڑھیا کی صورت میں آپ کے سامنے ایک چڑیل آ گئی۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر تلوار کا وار کیا، وہ چڑیل وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو آپ فرمانے لگے، یہ عزا تھی جو اللہ کے حکم سے ختم ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید نے سینکڑوں جنگیں لڑیں اور کسی ایک جنگ میں بھی انہیں شکست نہ ہوئی۔ اس کامیابی کا راز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 موئے مبارک جانے جاتے ہیں جو مسلمانوں پر جنگ یرموک کے موقع پر ظاہر ہوئے۔ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کی جنگ کرتے کرتے ٹوپی کہیں گر گئی۔ جنگ کے اختتام پر اس ٹوپی کو تلاش کرنے کے لیے چند سپاہیوں کو بھیجا گیا۔ ٹوپی سپاہیوں کو نہ ملی۔ جب وہ واپس ناکام حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور پورے لشکر کو لے کر میدان میں ٹوپی کو ڈھونڈنے لگے۔ آخر کافی جدوجہد کے بعد جب وہ ٹوپی مل گئی تو وہ ٹوپی لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سپاہی حاضر ہو گئے۔ یہ ٹوپی تو پھٹی پرانی ہے اور آپ اس ٹوپی کے لیے اتنے پریشان ہو گئے، جس پر خالد بن ولید فرمانے لگے، بے شک یہ ٹوپی پھٹی پرانی ہے مگر اس میں لگے 2 موئے مبارک کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے ہر جنگ میں فاتح بنایا۔ یہ موئے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے موقع پر سر مبارک سے اتارتے ہوئے مجھے عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات 642 عیسوی میں بستر پر ہوئی۔ جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کے ترکے میں خنجر، تلواریں اور نیزے تھے۔